الصحة ثم بيان فساد الوضع ثم المناقضة أما القول بموجب العلة بموجب العلت لکھا بھی ہے صحیح موجب العلة فالتزام ما يلزمه المعلل بتعليله وذلك مثل قولهم في صوم رمضان إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية فلا يقال بتعيين النية فيقال لهم عندنا لا يصح إلا بتعيين النية بتعيين النية إنما نجوزه بإطلاق النية لا على أنه تعيين على أنه تعيين. اچھا اب قیاس کے رکن احکام وغیرہ سے فارغ ہو گئے نا، حکم وغیرہ سے. تو اب قیاس کا آپ کو بتایا تھا کہ قیاس کا ایک دفعہ ہے، دفعہ یاد ہے؟ دیکھو آپ کے مقابلے میں اگر آپ کا مد مقابل جو مناظر ہے وہ دلیل پیش کرے قیاس سے، دلیل پیش کرے اپنے مدعا کے اوپر، وہ استدلال کر دے قیاس سے، اور اس قیاس سے اس کا مدعا ثابت ہو رہا ہو اور آپ کے مدعا کی نقیض ثابت کر رہا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا مدعا تو باطل ہو جائے گا. جب اس کی نقیض ثابت ہو جائے گی تو آپ کا دعویٰ ختم، کیونکہ اجتماعی نقیضاً تو باطل ہے. لہٰذا آپ کو ضرورت پڑے گی اب کس چیز کی؟ دفع قیاس کی، کہ اس نے جو قیاس کیا، مد مقابل نے جو قیاس کیا، اس کے قیاس کو کیسے دفع کرو. تو اگر آپ نے اس کے قیاس کو صحیح طریقے سے دفع کر دیا تو آپ کی جان چھوٹ گئی، اور نہ کر سکے تو اب خوب کیا خلی والا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے دفع القیاس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، دفع القیاس کی. تو فرماتے ہیں میاں قیاس کی بنیاد ہوتی ہے کس پر؟ علت پر، تعلیل پر. کہ آپ کا مخالف جو قیاس کرے گا تو کوئی منصوص حکم دیکھے گا کہ میاں اس کے لیے یہ علت ہے اور یہ علت یہاں بھی پائی گئی، تو لہٰذا وہ حکم بھی یہاں پایا جائے. تو اپنے مدعا کو اس طریقے سے وہ ثابت کرے گا تعلیل سے. تو کہتے ہیں جب قیاس کی بنیاد ہے علل پر، اور علل کی دو قسمیں، علل کی، علتوں کی. فنقول العلل نوعان تردیۃ و مؤثرۃ. ایک علل تردیہ، مضطردہ بھی کہتے ہیں اس کو. علل تردیہ، علت تردیہ اس علت کو کہتے ہیں کہ حکم اس کے ساتھ دائر ہو. بعض علماء نے کہا کہ وجوداً دائر ہو، بس فقط اتنا کافی کہ یہ علت جہاں موجود ہو وہ حکم بھی وہاں موجود ہو جائے. عدماً کی ضرورت نہیں کہ اگر یہ علت جہاں نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے. طرد سے انہوں نے دوران مراد دیا کہ حکم علت کے ساتھ دائر ہے وجوداً،
جہاں علت پائی جاتی ہے حکم بھی پایا جاتا ہے، عدمن کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا نہیں، علل تردیہ میں عدمن دائر ہونا بھی ضروری ہے، کہ علت کے ساتھ حکم وجوداً و عدماً دونوں دائر ہوں، کہ جہاں وہ علت پائی جائے گی وہ حکم پایا جائے گا، جہاں یہ علت نہیں ہوگی حکم نہیں ہوگا۔ اس علت کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، علت تردیہ۔ ایک تو یہ ہے علت، دوسری علت مؤثرہ ہے، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، یاد ہے؟ علت مؤثرہ کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا، آپ کو بھی یاد ہے، اور کسی کو یاد نہیں علت مؤثرہ؟ تو اللہ اس کو چیسے کرنا، اللہ اس کو ارشاد نہ دے۔ اور کس کو یاد ہے؟ تردی دادا سے کرنا۔ اچھا، تم بتاؤ علت مؤثرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں؟ علت مؤثرہ کس کو کہتے ہیں؟ ضمیرو اصل اسنیت ہے کہ تو درزی نہ ہو۔ پڑھ چکے ہیں، اس میلو کو وہ بھی یاد نہیں ہے، ایسا ڈنڈا نے سیدھا سیدھا کرتے ہیں۔ تو نمانا جس کا اصل ظاہر و اجماع سے نص سے جس سے حکم قابل نہیں۔ علت مؤثرہ کی پوری تعریف کرو، علت مؤثرہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ادھر معاشی نے بھی لکھا، وہاں دیکھ کر تو بڑا بتا رہے ہو، اتنی بات اس نے لکھی۔ علت مؤثرہ کی پوری تعریف آپ پڑھ چکے ہیں اس کتاب میں، وہ بتاؤ، وہ حاشیے سے نہ بتاؤ، اس نے پوری بات نہیں لکھی۔ تو آیا لفظ البوشی دومره خبرم دی شی ولې کړی خدام پورا نه یہ بات جب مقرر آ جائے تو مطالعہ اس کا نام ہے کہ اگر آپ کو یاد نہیں تو پیچھے دیکھو، یہ بات گزر چکی ہے، اسی کتاب میں گزری ہے۔ مطالعہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ اگر آ جائے جس کو آپ پڑھ چکے ہیں تو وہ جہاں پڑھا ہے آپ نے وہ نکال کر دیتے۔ مطالعہ اس کا نام نہیں کہ آپ اس کو نہیں آتا چھوڑ دیا، تو یہ تو آپ نے مطالعہ نہیں کیا۔ اور دا باقی شیخان تاسو په کوم نه ورغلی آپ کو یاد ہے؟ اس میں صلاحیت و عدالت ہو۔ ہاں، کیا مطلب؟ تفصیل بتاؤ۔ عدالت سے مراد تو یہ ہے کہ وہ جو علل حضور نے نکالی ہو یا صحابہ کرام نے نکالی ہو، ان کی وہ عدالت کا تو یہ معنی نہیں، یہ صلاحیت کا کسی کا ہوگا، مجھے کیا پتہ ہے، آپ بتائیں۔ صلاحیت ہو، ہاں تو ان کی حضور کے علل کے مطابق ہو۔ اچھا چلو، دوسری بات عدالت یہ علت سے نزدیک پہنچ گئے، شاباش، زور لگاؤ تھوڑا،
تھوڑا سا زور لگاؤ. اس میں تاثیر بھی ہو، یعنی کہ بولو بولو بولو. تم بتاؤ تو بقر کدھر ظاہر ہو؟ اثر تو ظاہر ہوگا. نہیں بتا سکے. یہ مطالعے میں دیکھنا تھا، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ رات کو دیکھنا تھا. دیکھو میاں، علت مؤثرہ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت تھی، آپ پڑھ چکے ہیں. ایک ہے ملائمت اور ایک ہے عدول، جس کو عدالت کہتے ہیں. ملائمت کا کیا مطلب؟ کہ جو مجتہد نے علت نکالی ہے، یہ علت حضور علیہ السلام نے جو علل نکالی ہے یا سلف نے جو علل نکالی ہے، یہ اس کے مطابق. یہ ہے ملائمت. دوسری عدول. عدول کا مطلب یہ ہے کہ اس مادے کے علاوہ جہاں علت نکالی، کسی اور جگہ میں بھی اس علت کا اثر نص یا اجماع سے ظاہر ہو گیا. اس علت کا اثر دوسری جگہ میں بھی نص یا اجماع سے ظاہر ہو گیا، تو یہ دو چیزیں اگر پائی گئی علت کے اندر، وہ ملائمت اور عدول. اور ملائمت کا وہ معنی ہے، اور عدول کا یہ پڑھ چکے ہیں ادھر ہی. تو اس کو کہتے ہیں علت مؤثرہ. اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں آپ کہ علت مؤثرہ ہمارے نزدیک دلیل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ملائمت کافی ہے، عدول کی ضرورت نہیں. یہ اختلاف بھی میں نے بتایا تھا. اچھا، اسی لیے فرماتے ہیں شیخانو مطالعہ اس طریقے سے کیا کرو. ہاں سمجھ میں آ گئی؟ یہ تردیت و مؤثرۃ، علل کی یہ دو قسمیں. اچھا، اب یہ فرماتے ہیں وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْقِسْمَيْنِ ضُرُوبٌ مِّنَ الدَّفْعِ. دیکھو آپ کے مد مقابل نے، مناظر نے جس قسم کی علت پیش کی ہے، علل تردیہ میں سے یا علل مؤثرہ میں سے، ہر ایک کے دفع کے لیے کئی قسمیں ہیں. ہر ایک کے دفع کے لیے کئی صورتیں ہیں. ضروب من الدفع. اما وجوہ دفع العلل التردیہ فاربعۃ. علل تردیہ کے دفع کے لیے کتنے طریقے ہیں؟ 4. اگر مد مقابل نے، آپ کے مد مقابل مناظر نے علل تردیہ سے استدلال کیا ہے، تو آپ اس کو ان 4 طریقوں میں سے یکی بعد دیگرے اس کا جواب دے سکتے ہیں. ایک القول بموجب العلت، یہ ہے ایک دفع کا طریقہ. القول بموجب العلت، کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ بالکل ٹھیک ہے یار، تم نے جو علت بتائی ہے اس کا جو تقاضا ہے میں مانتا ہوں اس کو. قول بموجب العلت، تفصیل آگے بتائیں گے. ثم الممانعۃ، قول بموجب العلت کے بعد دوسرا مرتبہ منع کا ہے کہ آپ اس کے دلیل کے کسی مقدمے کو منع کر دیں.
کہ آپ کی دلیل یہ ہے، اس کا یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، میں اس صغرا کو نہیں مانتا، اس پر دلیل دو، یا اس کبرا کو نہیں مانتا، اس پر دلیل دو۔ دوسرا طریقہ ہو گیا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ثم بیان فساد الوضع، اس کے بعد فساد الوضع، فساد الوضع کی بھی تفصیل آگے ایک ایک کو آگے مفصل طور سے بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دلیل میں خلل ہے، دلیل میں اور وہ خلل بتا دیں۔ ثم المناقضۃ، اس کے بعد آپ نقض کر دیں اس کو، اور میں یہ نقض کر دیں اس کی دلیل پر کہ میں یہ تمہاری دلیل بجمی مقدماتی فلاں جگہ میں پائی جاتی ہے، لیکن تمہارا دعویٰ وہاں سے متخلف ہے، معلوم ہوتا ہے دلیل غلط ہے۔ یہ چار طریقے ہیں علل تربیہ کو دفع کرنے کے لیے، تو ہمیں آگے اما القول بموجب العلت، اب تفصیل بیان کر رہے ہیں ہر ایک کی۔ تو پہلے دفع کا طریقہ کون سا تھا؟ قول بموجب العلت، کہتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں میاں فالتزام ما یلزمہ المعلل بتعلیلہ، ہاں کہ آپ التزام کر لیں کہ ٹھیک ہے میاں اپنی اس علت کی وجہ سے آپ جو کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں میں مانتا ہوں، آپ کی علت نے جو کچھ ثابت کرنا ہے میں اسے میں بھی مانتا ہوں۔ لیکن بعد میں آئے گا کہ لیکن اس میں یہ خرابی ہے، آئی سمجھ؟ مثال دیتے ہیں اس کی، جیسے دیکھو وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ، جیسے شوافی کہتے ہیں کہ میاں دیکھو وہ ایک حکم لگاتے ہیں، وہ کیا کہ رمضان کا صوم بدون تعیین نیت، بدون تعیین نیت ادا نہیں ہو، ہر دن کے لیے آپ نیت کریں گے کہ نویت من فرض صوم رمضان، سمجھ آئیے؟ تو پھر روزہ ہوگا، اور اگر یہ نیت نہ کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ تعیین ضروری ہے، کن کا مذہب ہے؟ شوافی۔ اس پر انہوں نے علل تردیہ سے استدلال کیا، ایک علت تردیہ کو پیش کیا کہ دیکھو میاں کہ لأن ھذا صوم فرض، ھذا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ صوم رمضان کی طرف۔ وَكُلُّ فَرْضٍ لَا يَتَعَدَّى إِلَّا بِالتَّعْيِينِ النِّيَّةِ، یہ صغرا کہ لأن ھذا صوم فرض، وَكُلُّ فَرْضٍ لَا يَتَعَدَّى إِلَّا بِتَعْيِينِ النِّيَّةِ، فَھذا قیاس، حد اوسط کو گرا دو، جو مقرر ہے اس کو گرا دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَھذا لا يتعدى الا بتعیین النیت۔ یہ انہوں نے نتیجہ نکالا کہ لہذا صوم رمضان جو ہے یہ تعیین نیت کے بغیر ادا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس تعیین کے لیے انہوں نے علت کیا بتائی؟ فرضیت۔ کس کو علت بنا دیا؟ حد اوسط کس کو بنا دیا؟ فرضیت کو، کہ لأن ھذا صوم فرض وکل صوم فرض لا يتعدى
کہ وہ کل فرض لا يتعدى الا بالتعین، تو فرض کو علت بنا دیا کہ چونکہ یہ فرض ہے اور ہر فرض بغیر تعین نیت کے ادا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں صوم قضا، یہ وہ تردیت ہے کہ جہاں فرض پایا جاتا ہے وہاں تعین ساتھ پایا جاتا ہے، یہ وہ علت تردید۔ قضا روزہ جب ادا کرتے ہیں تو فرض ہے نا، تو وہاں تعین نیت ہے کہ نہیں؟ ضروری۔ کوئی آپ نے نظر مان لی تو واجب کر دیا آپ نے نا، تو اس کی تعین ضروری ہے۔ یہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں فرض ہے نا، تو تعین نیت کے بغیر، یہ وہ تردیت ہے، علت کی تردیت، کہ جہاں فرض پایا جاتا ہے وہاں تعین پائی جاتی ہے، وہاں یہ حکم پایا جاتا ہے۔ تو علت تردی ہے، اس سے استدلال کیا انہوں نے، نہیں سمجھے ہو؟ اچھا، وذالک مثل قولہم فی صوم رمضان انہ صوم فرض، یہ صغرا تو انہوں نے ذکر کر دیا، کبرا کو چھوڑ دیا۔ کبرا صالۃ الرسول تھا، وہ کل فرض لا یتعدی الا بتعین النیت، یہ چھوڑ دیا، نتیجہ نکال دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ کہ فلا یتعدی الا بتعین النیت، یہ نتیجہ نکال۔ لہٰذا صوم رمضان بغیر تعین نیت کے ان کے نزدیک، شوافی کے نزدیک ادا نہیں ہوگا۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ یار مطلق نیت سے ہو جاتا، مطلق نیت سے، تعین کی ضرورت نہیں۔ تو اب یہ قیاس جو شوافی نے کر دیا، اس میں تو ہمارے مذہب کو ڈینڈس کر دیا نا، کہ مطلق سے ادا نہیں ہوگا، تعین سے ادا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اب اگر یہ بات ہے مان لی جائے تو آپ کا اپنا مذہب کدھر گیا؟ تو مخالف نے قیاس کیا، دلیل میں کیا چیز لے آئے؟ علت تردی، علت۔ اب آپ کو ضرورت ہے اس قیاس کو دفع کرنے کی، پورا مناظرہ ہے۔ اگر اس قیاس کو آپ دفع کر سکیں تو ممکن ہے آپ کا مذہب ثابت ہو جائے، اور نہیں دفع کر سکے تو پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیں، پھر ان کے پیچھے آمین کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ احناف نے اس کا جواب دے دیا، اس قیاس کو دفع کر دیا۔ کس طریقے سے دفع کر دیا؟ پہلے طریقے سے، سمجھ آئیے، قول بموجب العلت سے۔ قول شوافی کو کہا احناف نے کہ بالکل ٹھیک کہتے ہو، بالکل، تم نے جو علت سے ثابت کر دیا کہ بدون تعین ادا نہیں ہو، ہم بھی کہتے بدون تعین ادا نہیں ہو، لیکن میاں تعین کی دو قسمیں ہیں، ہم بھی کہتے ہیں تعین کے بغیر ادا نہیں ہوگا، لیکن تعین کی دو قسمیں ہیں، ایک تعین من جانب العباد، ایک تعین من جانب الشارع۔ ہم جو کہتے ہیں کہ مطلق سے ادا ہو جاتا ہے، وہ مطلقی نیت کس کی طرف سے؟ بندے کی طرف سے، اور بندے کی طرف سے تعین کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شارع تعین کر چکا ہے، شارع نے تعین کر دیا ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ ذن سلخ شعبان فلا صوم الا من رمضان،
جب شعبان گزر جائے فلا صوم الا من رمضان. اب یہ اشارے نے متعین کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو اب آپ کی تعین کی ضرورت ہے، لہذا اپنی تعین اپنے پاس رکھیں. رسول اللہ نے تعین کی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں بغیر تعین کے ادا نہیں ہوتا، لیکن وہ تعین کون ہے؟ من جانب شارع، وہ تو متعین ہو چکا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے پھر فرماتے ہیں کہ فَيُقَالُ لَهُمْ عِنْدَنَا لَا يَصِحُّ إِلَّا بِتَعْيِينِ النِّيَّةِ. یہ وہ قول بموجب العلت ہے. کہتے ہیں ہمارے نزدیک بھی ایسا ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ بتعیین النیت کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن میاں تعین دیکھو نا. وَإِنَّمَا نُجَوِّزُهُ بِإِطْلَاقِ النِّيَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعْيِينٌ. ہم جو کہتے ہیں مطلق نیت سے ادا ہو جاتا ہے اس بنیاد پر کہ ہماری طرف سے یہ اطلاق ہے، شارع کی طرف سے جو تعین ہو چکی ہے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ مطلق نیت کر دو. تعین تو وہ کر چکے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے ہم مانتے ہیں کہ تعین کے بغیر ادا نہیں ہوتا، لیکن تعین کی تو دو قسمیں ہیں. ہمیں آئیے تو من جانب العباد تعین کی ضرورت نہیں ہے. جہاں شارع کی تعین موجود ہو وہاں عباد کی تعین کی ضرورت ہے.